وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین بلدی حلقے مختار گھٹی طویل پورہ کے امیدوار، صدر معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، شہنشین پر تشریف فرما تمام ذمہ دار حضرات اور اس جلسے کے کنوینر محترم جناب حافظ وزیر علی صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 فروری کو بلدیہ انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین اس بلدیہ کے انتخابات میں شہر حیدرآباد کی جامع ترقی کے لیے جو ایکشن پلان تیار کیا، اس میں کئی چیزیں ہیں جو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن حضرات اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس سالانہ 2100 روپے دیتے ہیں، مجلس اس بات کو کرے گی، اس بات کا وعدہ کر رہی ہے کہ آئندہ سال سے پراپرٹی ٹیکس انشاءاللہ صرف 101 روپے ہوگا۔ دوسری بات جو مجلس کی نمائندگی پر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2015 31 دسمبر تک اگر آپ ماہانہ 100 یونٹ یا اس سے کم برقی استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام کا تمام بل معاف کر دیا گیا، اس کا سرچارج بھی معاف کر دیا گیا۔ اور اگر آپ 100 یونٹ سے زیادہ برقی استعمال کرتے ہیں تو خالی بل کا اماؤنٹ دینا ہے، بقایا یا سرچارج وہ نہیں دینا ہے آپ۔ یہ کام مجلس کی نمائندگی پر اکبر الدین اویسی اور اراکین اسمبلی کی بار بار حکومت کی طرف توجہ دلانا، اس بات کا مطالبہ کرنا، یہ مجلس کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ الیکٹرسٹی کی تاریخ میں کبھی حکومت نے ہو سکتا کہ بقایا جات کو معاف کیا ہوگا مگر اصل اماؤنٹ کو بھی پہلی مرتبہ معاف کیا تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ مچھروں کی بے انتہا کثرت ہے حیدرآباد میں۔ اب الیکشن کا موسم آیا تو سیاسی مچھراں بھی بہت پھر رہے ہمارے علاقوں میں، تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کے بعد یا پھر 2 تاریخ کے دن انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ علی جناب خضر پاشا قادری صاحب کچھ وظیفہ ایسا پڑھیں گے کہ پورے بھاگیں گے انشاءاللہ۔ مگر جو اصل مچھر جس سے ڈینگو ہو رہا، ملیریا ہو رہا، اس کے خاتمے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ کو اور مضبوط کرے گی اور اصل جگہ ایک میپنگ کی جائے گی جہاں پر مچھروں کی پیداوار ہوتی ہے، اس جگہ کی نشاندہی کر کے فاگنگ ہوگی اور تمام ایک جامع پلان مجلس نے تیار کیا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں بلدیہ حیدرآباد میں 2450 جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس ان تمام سینکشن پوسٹ جائیدادیں جو ویکنٹ ہیں، خالی ہیں، اس کو فل کیا جائے گا، اس کو پر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے حیدرآباد کی بلدیہ کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا اور اس کا فائدہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہوگا، جس میں مسلمانوں کو ان کا 4-5% تحفظات میں ان کا حصہ بھی ملے گا۔ یہ کام مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے اور مجلس نے ایک اسسمنٹ کیا ہے کہ شہر حیدرآباد کی بلدیہ کو صحیح اچھی طریقے سے چلانے کے لیے اور 2700 نئے عہدوں کی ضرورت ہے۔ مجلس حکومت سے نمائندگی کر کے لڑ کے اس کو منظور کروائے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بلدیہ حیدرآباد میں آنے والے مہینوں میں یا 1 سال کے اندر قریب 5300 جائیدادیں نکلیں گی، جس کا راس فائدہ شہر حیدرآباد کے پڑھے لکھے نوجوان، جس میں مسلمان، دلت اور بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو ہوگا۔ مجلس اس بات کا وعدہ کر رہی ہے کہ
کہ ان تمام جو ایکشن پلان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے یہ جو 5 روپے کی کھانے کی اسکیم، یہ ماجد حسین جب میئر تھے اس وقت اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور ہم پوری کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ علاقوں میں، خاص طور سے جیسا یہاں مارکیٹ ہے، اگر یہاں پر 5 روپے کی اسکیم کا آغاز ہوگا تو جتنے مارکیٹ میں یہ ہمارے سیلس مین ہیں یا بچے غریب کام کرتے ہیں، یقین جانیے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں 5 روپے میں اگر آپ بولیں گے بڑے کا ملتا کا نہیں ملتا، بڑے کا چھوٹا بھی نہیں ملتا، چھوٹا تو کہاں دور کی بات۔ تو بہرحال 5 روپے میں الحمدللہ جو غریب ہمارے بچے کام کرتے ہیں، چاہے جس اعتبار سے کرتے ہیں، کم سے کم ان کا ایک مرتبہ ایک وقت کا کھانا ان کو آسانی سے ملے گا۔ یہ کام انشاءاللہ تعالی مجلس نے وعدہ کیا کرے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پینے کا پانی بہت سے مقامات پر صاف نہیں آتا، ظاہر ہے اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں مگر صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا راست اثر یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچے اور ضعیف افراد بیمار پڑ جاتے ہیں۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ پورے شہر میں 1500 واٹر پلانٹ لگائے جائیں گے، جس میں پینے کا پانی بسلری اور کلی کے پانی سے زیادہ صاف اور شفاف آئے گا۔ اور جہاں کہیں سب سے پہلے میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے جب اس کو لگانا شروع کیا، جس مقامات پر جن محلے میں ہم نے لگایا، وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ پانی کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے بعد بچے بیمار کم پڑ رہے تھے، اور خود مقامی ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ مجلس پورے شہر میں 1500 ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ کو لگائے گی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اور پورے شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو، سیکیورٹی ہو، پیس ہو۔ اگر امن قائم رہے گا تو کاروبار ہوگا، اور جب کاروبار ہوگا تو اس کا فائدہ پورے شہر کے حیدرآباد کی عوام کو ہوگا۔ اور مجلس اس بات کا ارادہ کر چکی ہے کہ بلدیہ کے فنڈ سے پہلے ساؤتھ زون، ویسٹ زون یا پورے شہر میں ماضی میں جہاں پر ہندو مسلمان فسادات ہوتے تھے، ایسے حساس مقامات میں، حساس پولیس اسٹیشن کی لمٹس میں ویڈیو CCTV کیمراز لگائیں گے، تاکہ دونوں کمیونٹیز کو، مسلمان، ہندو یا دلت جو بھی ہو، ان میں اعتماد پیدا ہو کہ جو کوئی بھی شر کرے گا کیمرہ اس کو کیچ کرے گا اور وہی گرفتار ہوگا۔ ورنہ ہوتا کیا کہ گڑبڑ ہو جاتی، گڑبڑ کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مارکیٹ ٹھپ ہو جاتی، اور اس کے بعد پکڑم پکڑیاں شروع ہوتی، کئی معصوم بچے پکڑے جاتے۔ تو CCTV کیمراز لگائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ بس اسٹینڈ کے پاس ایسے مقامات پر کئی جگہ پر چین سنیچنگ ہو رہی ہے، اس سے الحمدللہ اگر یہ کام پہلے ہو جائے گا تو بہت حد تک اس کی روک تھام ہوگی۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مجلس کی نمائندگی پر جتنے شہر حیدرآباد میں سلاٹر ہاؤسز تھے، چاہے وہ رمنس پورے کا ہو، گولی پورے کا ہو، اگر اس کو ماڈرنائز کیا گیا تو مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا۔ اور یہ کام بہت ضروری ہے۔ اگر سلاٹر ہاؤسز ماڈرنائز ہوں گے تو یقیناً گوشت صاف اور بہترین کوالٹی کا لوگوں کو فراہم ہوگا۔ اور جو بات آج کل چل رہی ہے کہ ٹی وی کے اوپر، کئی مختلف ٹی وی چینلوں کے اوپر میری تقریر کے اس جملے کو دکھایا جا رہا ہے، میں شکر گزار ہوں ٹی وی چینلوں کا کہ آپ گھر بیٹھے میرے کو پبلسٹی دے رہے، اور دکھائیے آپ۔ میری تقریر کیا تھی کہ میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ شہر حیدرآباد سے تیلگو دیشم اور BJP یا فرقہ پرست طاقتوں کو، جس میں کانگریس بھی شامل ہے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اقتدار سے دور رکھنا ہے۔ اس لیے کہ مہاراشٹرا میں جہاں پر شیو سینا BJP کا اقتدار رہا، کئی بلدیات میں ریزولوشن پاس کر کے 4 دن 5 دن گوشت کی دکانوں کو بند رکھ دیا گیا، گوشت کی دکانوں کو بند رکھ دیا گیا۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں کتنے بکرے کٹتے روز؟ 10,000 بکرے کٹتے۔ شہر حیدرآباد میں گائے کو چھوڑ کر، کیونکہ گائے پر قانون ہے نہیں کاٹ سکتے، اس سے ہٹ کر بڑا جانور کتنا کٹتا؟ روز
3000 कटता, 10,000 बकरे, 3,000 बड़ा जानवर, 13,000 जानवर हैदराबाद की आवाम के लिए कटता। अगर मिसाल के तौर पर कोई ये संघ परिवार के लोगों को इख्तियार मिल गया, रेजोल्यूशन पास करेंगे, कानून बनाएंगे, एक दिन दुकान बंद होगी या एक दिन मार्केट में जानवर नहीं आएगा तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा बताइए आप? शहर हैदराबाद के सबका नुकसान होगा। और फिर ये बोलना नहीं आप ही गोश्त खाते दूसरे नहीं खाते, नहीं भाई सब खाते, बदनाम हम होते, गोश्त पूरे खाते। कल्याणी होटल में जाओ आप, बिस्मिल्लाह होटल में जाओ, ऐसा लगता है कि कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उसमें पूरे तबके के लोग बैठे हुए, मुसलमान नॉन सब बैठ के गपागा खाते। चौक के पास कल्याणी बिरयानी जाके देखो आप, कौन खाते? पूरे इंटर कम्युनल है, सब बैठ के खा रहे। अब टीवी चैनल वाले दिखा रहे, गुरु बोले ऐसा, बीफ के ऊपर वोट मांग रहे। अरे बीफ के ऊपर कहीं वोट मांगेंगे? बीफ के ऊपर? अरे बोले बीफ के ऊपर, हुआ नहीं हुआ मुंबई में? क्या अखलाक को नहीं मारा गया? बीफ के ऊपर मारा गया, नहीं मारा गया? इसके ऊपर नहीं बोले, नहीं असदुद्दीन ओवैसी बोले, यानी कुछ भी बोलो दिखाते हो। अच्छी बात है, दिखाओ आप, मेरे चेहरे से इतनी मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ये जमहूरियत की निशानी है। मैं तो सहाफियों का, टीवी चैनलों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, और दिखाइए। 2 तारीख तक रोज दिखाओ भाई, इलेक्शन रोज दिखाओ मेरे को। मगर ये हकीकत है कि ये इन लोगों को रोकना जरूरी है। और फिर कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, क्या आपसे एक ही सवाल है, क्या आप मुसलमानों की, दलितों की सियासी क़ियादत के कायल है या नहीं? क्या आप मुसलमानों की क़ियादत के कायल है या नहीं? ये बोलेंगे नहीं है। अरे फिर आप कौन होते मेरी नुमाइंदगी करने वाले? हिंदुस्तान की जमहूरियत में क्या कांग्रेस ठेका लेके बैठी है? मेरा महाराष्ट्र में मजलिस गई, जीती वहां पर तो बोले मजलिस ओवैसी गई, बेंगलुरु गए मजलिस ओवैसी गई, बिहार गए, अरे देखो गए। अरे क्यों नहीं जाना? जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुस्तान के हर रियासत में जाऊंगा, मुसलमानों की लीडरशिप पैदा करूंगा और मुसलमानों का हक दिलाऊंगा सियासी तौर पर। कांग्रेस बोलती नहीं, हम आपके, आप हमारे पीछे काम करना, हम आपके लीडर हैं। अरे तुम कौन होते मेरे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं, इंशाअल्लाह ताला तारीख को वक्त दिखाएगा कि तुम मेरे पीछे आकर काम करोगे इंशाअल्लाह। 60 साल हम तुम्हारे पीछे गए, 60 साल तुम्हारे पीछे गए। हाफिज साहब बैठे हुए, कभी गाय बछड़ा था तुम पीछे गए होंगे, गाय बछड़ा था निशान, जब भी तुम्हारे पीछे के अपने होता भाई। अब तुम्हारे बछड़े के पीछे नहीं जा सकते हम। ये बछड़ा तुम्हारा मुबारक, उन्हें होगा सफेद गोरा, मेरे को से मतलब नहीं। अब हम अपनी क़ियादत को बनाएंगे, लीडरशिप को पैदा करेंगे, जमीन से लेकर ऊपर तक हिंदुस्तान की हर रियासत में इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के, दलितों की पॉलिटिकल लीडरशिप उभरेगी, जो कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबला करेगी। ये दोनों दुकान खोल के बैठे हुए, बीजेपी को तनकीद करे तो बोलते देखो मजलिस एंटी नेशनल है, कांग्रेस की मुखालिफत करे तो बोलते देखो ये कम्युनल है। क्या भाई, क्या दुकान खोल के बैठे भैया? अदालत के सामने टेबल पे 2 लोग बैठे, देखो आप स्टैम्प मारते हुए, इनवाए तो स्टैम्प मारेंगे नेशनलिज्म का, उनवाए तो सेकुलरिज्म का मानेंगे, यानी दोनों मिले हुए हैं। अरे अगर हिंदुस्तान के इख्तियार पर मोदी आया तो कांग्रेस की वजह से आया। 208 तुम्हारे पास एमपी थे, तुम में इतनी काबिलियत नहीं थी, तुम में इतनी अहलियत नहीं थी, तुम में इतना इखलास नहीं था, जिसकी बुनियाद पर 208 से तुम 45 पे आ गए। 208 से तुम 45 पे आ गए और बीजेपी 285 पे चले गए। इसका जिम्मेदार मजलिस है क्या? तुम जिम्मेदार हो। तुम गुजरात में बीजेपी को नहीं हरा सके, 3 बार जीत गया उन्हें, वहां से जीतकर हिंदुस्तान के सल्तनत पर जाकर बैठ गया। और आप क्या करते बैठे? 10 साल आपके प्राइम मिनिस्टर थे, आप बीजेपी को नहीं रोक सके, तश्तरी में रखकर बीजेपी को इख्तियार दिए और यहां पर आकर सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, अरे बहुत हो चुका, ये गाना पुराना हो गया।
اب یہ گانا چلنے والا نہیں ہے. بہرحال وقت ختم ہے. میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا کہ کانگریس تیلگو دیشم بی جے پی کے 4 لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. ارے بھائی پرانے شہر میں کیا چل رہا؟ تو پیچھے سے وزیر علی صاحب کی مسکراتی ہوئی شرماتے بولے میاں یہاں پاٹ بھی نہیں چل رہا، خالی مجلس چل رہا، پتہ ہی چل رہی. شکریہ.